لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو حافظ قرآن بنایا تو وہ کہاں سے کھائے گا، عالم بنایا کہاں سے کھائے گا. ہاں اگر ہم نے بزنس مین بنایا تو وہ کمائے گا اور کھائے گا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. دو چیزیں انسان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی، ایک رزق ہے اور دوسرا موت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور. صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، آج اللہ کے نیک بندوں کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوں، قرآن اور حدیث کا علم جانتے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے خوشی سے اپنے پر اس کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں اور آسمان و زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی میں موجود مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے، اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے دنیا کے اندر دینار، درہم، سونا اور چاندی نہیں چھوڑا. مرنے کے بعد جب انبیاء علیہم السلام اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ مال نہیں بلکہ علم دے کر جاتے ہیں. علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں. جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت بڑی دولت حاصل کی. یہ حدیث دین کے علم کی فضیلت اور علماء کے مقام کو واضح کرتی اور بتاتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، فرشتے طالب علم کی عزت میں اپنے پر بچھاتے ہیں اور علم رکھنے والا ہی ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. اگر کسی کو علم نہیں ہے تو اس کو خوف نہیں ہوتا. جو ظلم سے بچنے میں اور اللہ کے حق کو ادا کرنے کا فریضہ جانتا ہے. اب آپ لوگ جو پڑھنے کے لیے آئے ہیں یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے. کچھ بچے روتے ہیں، کچھ بچے سوچتے ہیں کہ ہمیں زبردستی مدرسے میں بھیج دیا ہے. کچھ والدین بھی ایسے ہیں کہ وہ بچوں کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے تمہیں حافظ بنانے کے لیے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مقام بہت بڑا بنائیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تو مدرسے میں اس لیے بھیجتے ہیں تجھے کہ تو گھر میں شرارت کرتا ہے، تو محلے میں گندے بچوں کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے ہم تجھے مدرسے میں بھیجتے ہیں. یہ نہیں ہے. وہ اپنی جگہ ہے. وہ بات چامراج پیٹ میں عیدگاہ کے سامنے، ہمارے قدوس صاحب عیدگاہ کے سامنے میسور روڈ قبرستان جو ہے، وہاں ایک صاحب رہتے تھے. ہم لوگ وہاں پر جو ہے بقرعید پر چمڑے جمع کرنے کے لیے مدرسے کے جایا کرتے تھے. تو ان صاحب نے جو ہے کہا کہ مدرسہ کہاں ہے، کیا ہے، سب پوچھا. اس کے بعد ایک دن وہ صاحب یہاں مدرسے کو آئے. بہت اچھے آدمی تھے. والد صاحب نے ان سے پوچھا، حاجی صاحب آپ اپنے بچے کو مدرسے میں کیوں داخل کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا انہیں اماں کو گالیاں دیتا ہے، یہ واسطے سے مدرسے میں ڈالنا ہے. کہا کہ بھائی آپ اس کو حافظ بنانا ہے یا کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں انہیں پڑھیا نہیں تو بھی چلتا ہے، انہیں گھر کے پورے فریج کے انڈے پھوڑنا ہوتا ہے، یہ واسطے اسے جو ہے مدرسے میں ڈالنا. بھائی آپ کچھ تو اس کو بنانا چاہیں گے. کہنے لگے نہیں وہ کیا بھی ضرورت نہیں ہے، انہیں مدرسے میں رکھو، سدھریا تو بس ہے. وہ پڑھانے کے لیے مدرسے میں نہیں لائے. ان کا مقصد یہ تھا کہ جیسے جیل میں سدھارنے کے لیے جیل میں لے جا کر پولیس ڈالتی ہے، اس طرح سے مدرسے میں ڈال دیں گے تو وہ سدھر جائے گا.
حضرت نے اس کو واپس کر دیا اور کہا کہ آپ کا بچہ مدرسے کے لیے نہیں، آپ اپنے بچے کو کسی جو ہے جیل میں بھیجیے، وہاں یہ کام ہوگا، یہاں یہ کام نہیں ہوگا۔ بات آئی گئی ہو گئی، تقریباً 20 سال کے بعد وہ صاحب دواخانے کو آئے، 20 سال گزرنے کے بعد، اور میں نے ان کو پہچان لیا۔ میں نے کہا حضرت آپ کا گھر فلاں جگہ پر ہے، قبرستان کے سامنے وہ بڑی بلڈنگ آپ کی، ہاں وہی بلڈنگ تھی۔ تو وہ رونے لگے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، اللہ نے بہت بڑی بلڈنگ دی تھی، کاروبار دیا تھا، سب دیا تھا، میں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلائی، انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا، کاروبار اپنے پاس رکھ لیا، اب ہم بے گھر ہیں۔ جو دونوں آئے تھے، بوڑھا بوڑھیا، 30 سال پہلے ان کے پاس کار تھی، اب جب وہ آئے تقریباً 5-6 سال پہلی بات ہے، تو وہ آٹو میں آئے تھے اور آ کر رونے لگے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ اپنے بچے کو علم دین پڑھا لیتے، تو وہ روتے ہوئے کہا کہ تمہیں صحیح بول رہے ہیں، اگر ہم اپنے بچے کو دیندار بناتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ جاتے ہوئے میں نے ان کو 100 روپے دیے، تو وہ روتے ہوئے اس کو لے کر چلے گئے۔ جب تک دولت ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے پاس ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، یہ دولت سے میں دنیا کو خرید سکتا ہوں، اس دولت سے میں رشتہ داروں پر راج کر سکتا ہوں، غریب کو برا بھلا کہہ سکتا ہوں، لیکن دولت اتنی گندی ہے کہ جب بس چلتا ہے تو باپ سے بیٹی بھی دولت چھین لیتے ہیں، بیوی بھی دولت چھین لیتی ہے اور اس کو بے دخل کر دیتے ہیں۔ ایک نہیں ہزاروں واقعات۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دولت ختم ہونے والی چیز ہے۔ اگر انسان کے پاس کوئی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ صرف علم ہے۔ اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا اس کو خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں۔ جتنا استاد بچوں کو پڑھاتا ہے، اس استاد کے علم میں اللہ تعالیٰ اتنا ہی اضافہ عطا فرماتے ہیں۔ اصل علم وہ ہے جو دل کو روشن کرے، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اخلاق اور ظلم و زیادتی سے بچائے اور عمدہ اخلاق پیدا کرے، انسان کو بہترین فیصلہ کرنا سکھائے، آخرت کی فکر دلائے اور بہترین اعمال کی طرف اس کو راغب کرے، وہ اصل علم ہے۔ قرآن نے علم والوں کی تعریف بیان یہ کی ہے، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اب ایک لطیفہ بھی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ علم حاصل کرنا فرض عین ہے، اتنا علم جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے۔ دنیاوی جو علم ہم حاصل کرتے ہیں، جو ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، اور بھی ساری چیزیں ہیں، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی حالات کے حساب سے ہے، لیکن یاد رکھیں وہ علم نہیں، وہ ہنر ہے۔ علم تو صرف قرآن کا ہے، علم صرف حدیث کا ہے، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ ہنر ہے۔ اگر آپ کسی کو بات صحیح کرنے والے کو یہ کہیں کہ یہ بات صحیح کرنے کا علم رکھتا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ بے وقوف، علم نہیں، اس کو ہنر کہتے ہیں۔ جی گھر بنانے کا ہنر علم رکھتا ہے، علم نہیں، گھر بنانے کا ہنر جانتا ہے۔ تو علم الگ چیز ہے، ہنر الگ چیز ہے۔ ایک شخص کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کو علم بالکل نہیں تھا، عمل کی شوق ہوا، عمل کا جب شوق ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ جنگل میں جا کر عبادت کروں گا، اور بستی والوں سے کہہ کر پرانا زمانہ گھر سے نکل گیا اور جنگل میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ جب کچھ مہینے کچھ سال گزرے، گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ فلاں آدمی جنگل میں گیا تھا، اب تو بہت بڑا بزرگ ہو گیا ہوگا، وہ کسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ زندہ ہوگا تو بزرگ ہوگا، ورنہ تو جانوروں نے کھا لیا ہوگا، چلو چل کر اس کو ڈھونڈتے ہیں اور اس کو تلاش کرتے ہیں۔ اب اس کو تلاش کرنے کے لیے کچھ لوگ اکٹھا ہو کر جنگل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب جنگل میں پہنچے، دیکھا کہ ایک پہاڑی سی ہے، اس پر بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے۔ بڑا اچھا لگا، بیٹھ کر بات چیت ہوئی، سب نے خیریت اس سے پوچھی، اور پوچھنے کے بعد ان میں ایک بچہ بھی تھا، وہ بچہ کہنے لگا کہ حضور آپ یہاں پر بیٹھ کر جو ہے عبادت کر رہے ہیں، یہاں پر سانپ بھی ہوں گے، یہاں پر جنگلی جانور بھی ہوں گے، یہاں پر شیاطین بھی ہوں گے، جنگل میں یہاں روشنی بھی نہیں ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ اب علم نہیں تھا،
تو شیطان جس کے پاس علم نہیں ہوتا شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ اب جیسے بدعات میں گمراہ کرتا ہے، بہت سارے احباب شیطان ان سے ایسے کام کرواتا ہے کہ یہ کام کر لو اس میں ثواب ملے گا۔ جس طرح اس کی مثال میں بتاؤں، آخری چہارشنبہ، ہم لوگ جو آخری چہارشنبہ کہتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں جب پہلا چہارشنبہ آتا ہے، ربیع الاول سے پہلے، 12 ربیع الاول سے پہلے، تو لوگ جا کر پارکوں میں، جنگلوں میں اپنے پیروں سے گھاس کو رونتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آخری چہارشنبے کو گھاس کو روندا۔ یہ عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، یہ عبادت نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس لیے کہ علم نہیں ہے۔ تو اس بچے نے ان حضرت سے پوچھا جو بزرگ ہو گئے تھے کہ حضرت آپ یہاں جنگل میں رہتے ہیں تو آپ کو کیا ڈر نہیں لگتا جانوروں سے؟ اب علم نہیں تھا، اس نے کہا جانوروں سے کیا ڈرنا، میں تو نعوذ باللہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ اب شیطان نے ایک بات زبان سے نکالی اور اس کا ایمان ختم کر دیا، اس کے اعمال ختم کر دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ علم کا حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ علم کی کیا برکت ہے؟ فرشتے علم کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ مسجد میں فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، وہ علم کا حلقہ ہے۔ جب فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، جس کو پوری رات گھر میں نیند نہیں آتی، 5 منٹ میں نیند مارنا شروع کر دیتا ہے مسجد میں بیٹھ کر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، سکینہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس رحمت کی وجہ سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے اور اس سکون کی وجہ سے اس کو نیند آتی ہے۔ جیسے ہی کتاب بند ہوگی نیند ختم ہو جائے۔ معلوم یہ ہوا علم کی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے علم والوں کی تواضع کے لیے ان کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ علم والے اللہ کے نزدیک مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ علم کے ذریعے انسان کو عزت ملتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، فرشتوں کو علم عطا نہیں فرمایا ہے۔ فرشتوں کو تو یہ ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، وہ کرتے رہیں۔ اور علم ایسی چیز ہے خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود سنے۔ اس سے بڑی اور کیا عزت کی چیز ہو سکتی ہے؟ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی اور بازاروں کی عمارتوں کو بلند کرنے لگے گی اور غالب کرنے لگے گی اور مال و دولت پر نکاح کرنے لگے گی، یعنی نکاح میں نیکی کے بجائے، دینداری کے بجائے، تقوی کے بجائے مالداری کو دیکھا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان پر 4 عذاب مسلط فرمائیں گے۔ پہلا عذاب قحط سالی ہوگی، بارش وقت پر نہیں ہوگی، آج ہو رہی ہے، وقت پر بارش نہیں۔ دوسرا عذاب بادشاہ کی طرف سے ظلم ہونے لگیں گے۔ تیسرا عذاب حکام خیانت کرنے لگیں گے۔ آج خیانتیں ہو رہی ہیں، آپ گورنمنٹ کے خزانے میں جا کر 100 روپے جمع کیجئے، 10 روپے نہیں پہنچتے، 90 روپے لوگ کھا جاتے ہیں، یہ خیانت ہے۔ اور پھر فرمایا دشمنوں کے حملے شروع ہو جائیں گے۔ آج پوری دنیا میں دشمن مسلمانوں پر حملے کر رہا ہے۔ یہ آج کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اہانت علم اور علماء کی توہین کرنا کفر ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو علماء کی حقارت کرتا ہے ان کی قبر کھول کر دیکھ لو، ان کا منہ قبلے کی طرف سے ہٹا ہوا ملے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس کچھ لوگ گئے اور کسی نے شکایت کی کہ حضرت مقامی علماء کام میں ساتھ نہیں دیتے۔ حضرت کو غصہ آ گیا اور غصے کی حالت میں حضرت نے فرمایا، آئندہ خبردار علماء کی شکایت نہ کرنا ورنہ ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ تو علماء کا معاملہ ہے، لیکن اب علماء کو بھی چاہیے کہ اپنی قدر کو پہچانیں۔ طلباء کو چاہیے کہ ہمیں اپنی بھی عزت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرا ہماری عزت کرتا رہے، ہم اس کی عزت سے کھیلتے رہیں۔ اب ہماری کیا عزت ہے؟ علم دین حاصل کرنے والے کی عزت یہ ہے وہ اپنے مقام کو جانے، اپنے مقام کو پہچانے اور کوئی غلط کام کرنے کی کوشش نہ کرے۔
اگر کوئی غلط ہو رہی ہے تو فوراً اللہ سے توبہ کرے اور اللہ کے آگے جھک جائے. اور سب سے آسان نسخہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عزت آپ کرو. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی عزت اپنے آپ کرنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم سامنے والے کی عزت کرو، سامنے والا تمہاری عزت کرے گا. کتنا آسان نسخہ ہے. خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ تھا، مدرسوں میں بچے آنے کم ہو گئے. آج کی گفتگو میں خصوصاً ہمارے طلباء سے کر رہا ہوں. مدرسے میں بچے آنے کم ہو گئے. خلیفہ ہارون رشید نے شہر کے قاضی کو بلایا اور کہا کہ مدرسے میں بچے کیوں کم آ رہے ہیں، عالم بننا کیوں نہیں چاہتے؟ قاضی صاحب نے کہا کہ اس کا جواب اگلے سال دوں گا. یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ بادشاہ پوچھ رہا ہے، آج سوال قاضی جواب دے رہا ہے، آئندہ سال جواب دوں گا. تو ہارون رشید نے کہا کہ بھائی جواب تو اور دیجئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اگلے سال دوں گا. بات ختم ہو گئی. اگلا سال آیا، ایک سال گزر گیا. اب ہارون رشید کو یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی سوال بھی کیا تھا. اس کے بعد عید آ گئی. عید کی نماز قاضی صاحب کو پڑھانا تھا. اب جب عید کی نماز کا وقت ہو گیا تو قاضی صاحب عیدگاہ نہیں پہنچے. اب قاضی کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا تھا. لوگ گئے، کہا کہ قاضی صاحب نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ میں عید کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں آپ سے ناراض ہوں. بڑی عجیب بات کہی. وہ لوگوں نے کہا حضرت عید کے دن کون سی ناراضگی، آپ کو تو نماز پڑھانی ہے، آپ نماز پڑھائیں. قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. آپ اپنے ذمہ داروں کو بھیجیں، وہ آئیں تب میں نماز پڑھاؤں گا. اب ذمہ داروں کو بلایا گیا، ذمہ دار آئے. انہوں نے کہا کہ ہم سے اگر غلطی ہوئی ہے ہم سے معاف کریں، آپ چلے نماز پڑھائیں. قاضی صاحب نے کہا کہ میں ایسے نماز نہیں پڑھاؤں گا، آپ جائیں اور پالکی لے کر آئیں، مجھے پالکی میں بٹھا کر لے جائیں. پالکی میں اس زمانے میں بادشاہوں کو لے جایا کرتے تھے. پالکی میں اس زمانے میں رانی اور مہارانیوں کو لے جایا کرتے تھے، ملکاؤں کو لے جایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک شرط تو یہ ہے کہ پالکی لاؤ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ بادشاہ خود پالکی کو اٹھا کر لے کر جائے گا تو میں نماز پڑھاؤں گا. بڑی مصیبت. بادشاہ سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ چلیں اور قاضی صاحب کو اپنے کندھے پر ڈھو کر عیدگاہ پر لائیں؟ لیکن مجبور تھے. جا کر کہا کہ خلیفہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، قاضی صاحب ناراض ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں عید کی نماز نہیں پڑھاؤں گا جب تک پالکی نہیں لائیں گے اور بادشاہ مجھے خود اٹھا کر نہیں لے جائیں گے. ہارون رشید ایک نیک بادشاہ تھے اور ہارون رشید دیندار بادشاہ تھے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں. وہ گئے اور جا کر پالکی میں قاضی صاحب کو بٹھایا، اپنے کندھوں پر سب کے ساتھ اٹھایا اور عیدگاہ لائے اور نماز پڑھا دی. بات ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں. اب نہ قاضی سے پوچھا گیا آپ نے کیوں کیا، نہ قاضی نے جواب دیا. اب کچھ دنوں کے بعد قاضی آئے اور آ کر بادشاہ سے کہا کہ حضور ہمارے مدرسوں میں جگہ نہیں ہے، بچے اتنے زیادہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس جگہ نہیں ہے کہ ہم ان کا داخلہ کریں. حتیٰ کہ ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے حاصلیں کم پڑ گئی ہیں، بچے اتنے آ رہے ہیں، جس میں بادشاہ کے علاوہ وزیر کے بچے بھی ہیں، بڑے بڑے حکما کے اور حاکموں کے بچے بھی ہیں. تو بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ خلیفہ آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب اسی میں ہے. کہا کہ میں نے کون سا سوال کیا؟ کہا آپ نے سوال کیا تھا مدرسے میں بچے کیوں کم آ رہے ہیں. تو میں نے کہا ایک سال کے بعد جواب دوں گا. تو اس کا جواب یہی ہے کہ نہ ہم نے مدرسے میں جا کر بچوں کو بلانے کے لیے کسی کے گھر گئے، نہ بچوں کی بلانے کے لیے تبلیغ کی، نہ کسی کو اس کی طرف رجوع کیا. بس ہم نے ایک کام کیا کہ بادشاہ نے علماء کا اکرام شروع کر دیا تو لوگ اپنے بچے کو علم دین سکھانے کے لیے دوڑنے لگے. بادشاہ پالکی لے کر قاضی کو لینے کے لیے اس کے گھر تک گئے تو لوگ اس بات پر متوجہ ہو گئے کہ ہمیں جو ہے اپنے بچے کو علم سکھانا چاہیے اور علم دین حاصل کرانا چاہیے. جب علم دین حاصل کرے گا تو ہمارے بچے کی عزت بادشاہ بھی کرے گا. جبکہ یہ ایک دنیاوی واقعہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب علم آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت فرماتے ہیں اور اس کو وہ مرتبہ عطا فرماتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے. حافظ قرآن کے تعلق سے آتا ہے، کبھی بات ہوگی تو عرض کروں گا، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو آسمان سے جوق در جوق فرشتے اتر کر اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں. یہ بہت لمبا موضوع ہے. بس بات یہ ہے کہ اگر بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم دین کی طرف پلٹ جائیں، اپنی ماضی کی طرف پلٹ جائیں، اپنے روشن مستقبل کی طرف پلٹ جائیں
اور ہمارا جو مستقبل تھا تعلیم تھا، اور دینی تعلیم اور قرآنی تعلیم اور حدیث کی تعلیم، ہم اس سے جو غفلت کر رہے ہیں، اس غفلت سے ہٹ کر ہم قرآن کریم کی طرف جڑ جائیں گے تو قرآن کریم ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچے کو حافظ قرآن بنایا تو وہ کہاں سے کھائے گا، عالم بنایا کہاں سے کھائے گا، ہاں اگر ہم نے بزنس مین بنایا تو وہ کمائے گا اور کھائے گا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ دو چیزیں انسان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی، ایک رزق ہے اور دوسرا موت ہے، وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ ہاں اگر آپ تجارت کر رہے ہیں اور آپ کی تجارت سچی ہے اور آپ تجارت ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں اور اس میں غریبوں کا حصہ رکھتے ہیں تو اس کی محنت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر تاجر یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی دماغ کے ساتھ کما رہا ہوں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اگر عالم یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے علم کی وجہ سے عزت کما رہا ہوں تو یہ غلط فہمی ہے۔ یہ غلط فہمی ہمیں اپنے دلوں سے نکال دینی چاہیے، اس لیے کہ موت سب کو آنی ہے، چاہے تاجر ہو، چاہے عالم ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے متقی ہو، چاہے پرہیزگار ہو، اور ایسا ہی رزق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عطا فرمائے گا۔ ایک بڑا عبرتناک واقعہ میں نے کل پڑھا کہ پرانا زمانہ تھا، کہیں نہر کی کھدائی ہو رہی تھی، نہر کھود رہے تھے، پانی کا جو چھوٹا دریا جس کو کہتے ہیں، اور اس میں جب کھدائی ہوتی ہے تو ایک دو آدمی نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ مل کر کام کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ کھدائی ہو رہی تھی، ایک نوجوان لڑکا بھی تھا، کھودتا اس نے شور مچایا کہ یہاں سانپ ہے اور وہ سانپ مجھ پر حملہ کر رہا ہے۔ تو وہاں لوگوں نے دیکھا وہاں سانپ نہیں تھا، 2 مرتبہ ہوا، اب لوگ کام چھوڑ دیتے، 5-7 منٹ کام رک جاتا۔ تو وہاں جو سپروائزر تھا، دیکھنے والا تھا، اس نے کہا کہ یہ لڑکا سب کو پریشان کر رہا ہے اور بار بار سانپ کا بہانہ بناتا ہے، اس کو شاید کام نہیں کرنا ہے۔ اس لڑکے کو بلایا اور کہا ایسا لگتا ہے کہ تمہیں کام کرنے کا دل نہیں ہے، آج کے دن تم چھٹی کر لو، تم گھر چلے جاؤ۔ وہ لڑکا گھر چلا گیا۔ جب گھر کے قریب پہنچا، یہاں کھودنے والے کھود رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک چھوٹا سا سوراخ ہے۔ تو انہوں نے سوراخ کو جب کھودا تو اس میں سے ایک بڑا سانپ نکلا، اور جیسے ہی سانپ نکلا ایک شخص نے پھاوڑا لیا اور اس سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے، کاٹ دیا۔ بات تو ختم ہو گئی۔ ادھر انہوں نے سانپ کو نکلتے ہی مار دیا، سانپ کی موت لکھی ہوئی تھی۔ ادھر آسمان سے ایک چیل آئی اور چیل اس سانپ کے اگلے حصے کو منہ میں لے کر اڑ گئی، اور اڑنے کے بعد جہاں وہ لڑکا اپنے گھر کے قریب پہنچا تھا، اس چیل نے اپنے منہ سے اس سانپ کو چھوڑ دیا۔ وہ سانپ اس لڑکے کی گردن پر گرا جب تک سانپ زندہ تھا، اور سانپ نے اس لڑکے کو ڈس لیا اور لڑکے کا وہیں انتقال ہو گیا۔ کتنا عبرتناک واقعہ ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں ایسے بچ جاؤں گا، جب موت آنی ہوگی تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کی موت اس کے گھر کے قریب لکھی تھی، سانپ یہاں موجود ہے، اللہ نے موت اس سانپ سے لکھی تھی اور اسی جگہ لکھی تھی۔ اللہ نے کیسے ذریعہ بنایا اور سانپ نے اس کو ڈس لیا اور وہ موت اس کی چلی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب موت آنی ہوتی ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہی چیز ہے جو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اپنے بندوں سے ایک دم ختم نہیں کرے گا، دنیا سے علم کو ایک دم نہیں اٹھائے گا، بلکہ بتایا گیا ہے کہ علم کو سلب کرنے کا، ختم کرنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو موت دے کر اٹھا لیں گے۔ آج دنیا میں بڑے بڑے علماء تھے، کیا ہوا؟ آج ہمارے درمیان نہیں رہتے۔ اور پھر بتایا کہ جب دنیا میں عالم نہیں رہیں گے تو لوگ اپنا پیشوا جاہلوں کو بنا لیں گے، جاہلوں کو بنا لیں گے، ان سے سوال کریں گے اور وہ جواب دیں گے، وہ فتویٰ دیں گے۔ آج کل تو چلتے پھرتے لوگ خواب کی تعبیر بیان کر رہے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے، فتویٰ بھی دے دیتے ہیں۔ ہاں مجھے فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے لیکن فوراً فتویٰ دے دیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ایک عورت آئی، امام صاحب موجود نہیں تھے، ان کی بچی سے اس نے ایک مسئلہ معلوم کیا، کہا کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو ان کی بچی نے کہا کہ مسئلہ تو مجھے پتہ نہیں ہے لیکن شاید یہ ایسے ہوگا، شاید یہ ایسے ہوگا۔ اس کے بعد وہ خاتون چلی گئی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ گھر تشریف لائے تو بیٹی نے بتایا کہ ابا جی ایک عورت آئی تھی، اس نے ایک مسئلہ معلوم کیا، کہا کہ تم نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے یہ جواب دیا کہ شاید یہ ایسے ہوگا۔ جواب صحیح تھا
امام اعظم نے پوچھا کیا تم نے اس مسئلے کو پڑھا تھا یا سیکھا تھا؟ کہا کہ نہ میں نے سیکھا نہ میں نے پڑھا، بس میں نے ذہن سے کہہ دیا کہ شاید یہ صحیح ہوگا، یہ ٹھیک ہے۔ تو امام اعظم نے فرمایا خبردار اگر آئندہ کبھی مسئلے کو بیان کیا تو میں قینچی سے تیری زبان کو کاٹ لوں گا۔ اللہ اکبر، جب تک مسئلہ کا پتہ نہ ہو ہمیں مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہم سے مسئلہ غلط بیان ہو گیا تھوڑا سا وقت لے لیں، اس کو پہلے کنفرم کر لیں، اس کے بعد مسئلہ بتائیں، ورنہ جو سامنے والا اگر غلطی کرے گا اس کے گنہگار ہم بھی ہوں گے۔ علم کو پانے کے لیے جستجو ہونی چاہیے، نیک نیت ہونی ضروری ہے۔ اگر علم کا مقصد صرف دنیا کے فوائد حاصل کرنا ہے تو وہ علم نہیں بلکہ وہ تجارت ہے۔ اگر میں یہ سوچوں کہ میں علم حاصل کر کے فلاں کام کر لوں گا، فلاں مدرسے میں جا کے پڑھاؤں گا، فلاں مسجد کا امام بن جاؤں گا، تو یہ علم حاصل کرنا نہیں ہوا بلکہ یہ تجارت کرنا ہو گیا ہے، اور یہ تجارت دین کی تجارت اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا دین کو حاصل کرنے کا مقصد ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ہماری کامیابی بھی ہے، اور یہی علم اصل علم ہے، یہی علم دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور ہمیں علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم علم پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔